ہاں گیلارڈ کا نائب، یہ گیلارڈ شاید کوئی کام دینا چاہتا ہوگا، لیکن میں اس کا کام کیسے کر سکتی ہوں؟ نانسنس، لیزا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ اسی طرح کافی دیر تک بڑبڑاتی رہی، لیکن پھر آہستہ آہستہ نارمل ہوتی گئی، اور پھر تھوڑی دیر بعد اسے نیند آنے لگی تو اس نے وی سی آر اور ٹیلی ویژن آف کیے اور بتیاں بجھا کر وہ سو گئی۔ چند لمحوں بعد وہ گہری نیند سو چکی تھی، اطمینان بھری گہری نیند، لیکن پھر جیسے اس کے ذہن میں اچانک دھماکے سے ہونے شروع ہو گئے، یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے سر پر ہتھوڑے مار رہا ہو، اور اس کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھل گئی۔ چند لمحوں تک تو اسے کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن پھر اسے احساس ہوا کہ دروازے پر زور زور سے دستک دی جا رہی ہے۔ وہ اچھل کر بیڈ پر بیٹھ گئی اور سائڈ پر لگے ہوئے سوئچ کو اس نے دبایا تو لائٹ روشن ہو گئی۔ پھر اس نے بیڈ کی سائڈ میں ہک سے لٹکا ہوا ایک مائک اٹھایا اور اس کا بٹن دبا دیا۔ کون ہے؟ لیزا نے غصے کی شدت سے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ ٹریسیا بول رہی ہوں مادام، کمرے کی اندرونی دیوار سے آواز نکلتی ہوئی سنائی دی۔ کیا بات ہے؟ لیزا نے غصے کی شدت سے اور زیادہ تیز لہجے میں چیختے ہوئے کہا۔ باہر آئیے مادام، یہ رولف صاحب زبردستی اندر گھس آئے ہیں، ٹریسیا نے کہا۔ رولف صاحب زبردستی گھس آئے ہیں؟ کیا مطلب؟ لیزا نے حیران ہو کر کہا، مادام میں گیلارڈ کا نائب ہوں، آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، اس لیے پلیز آپ باہر آ جائیں۔ اس بار ایک مردانہ آواز سنائی دی اور لیزا نے مائک آف کیا۔ اسے ہک سے لٹکا کر اس نے گاؤن اٹھا کر پہنا اور پھر الماری سے ایک ریوالور نکال کر اس نے گاؤن کی جیب میں ڈالا، دروازے کی طرف بڑھائی۔ اس نے اسپیشل لاک کھولا اور پھر جھٹکے سے دروازہ کھول دیا، مگر دوسرے لمحے وہ بری طرح اچھل پڑی۔ اس کے چہرے پر شدید ترین حیرت کے تاثرات پھیلتے چلے گئے۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی کرسی پر تقریباً نیم دراز گیلارڈ نے ریسیور اٹھایا اور کان سے لگا لیا۔ یس، گیلارڈ کا لہجہ انتہائی کرہ تھا۔ ڈیمر بول رہا ہوں باس، میں نے پہلے آپ کو ڈیوس کے خاتمے کی تفصیلی رپورٹ دی تھی۔ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ ہاں پھر؟ گیلارڈ کا لہجہ اور زیادہ سخت ہو گیا۔ اب مادام لیزا کے بارے میں رپورٹ ہے میرے پاس، دوسری طرف سے کہا گیا، اور گیلارڈ بے اختیار ایک جھٹکے سے اٹھ کر سیدھا ہو گیا۔ کیسی رپورٹ؟ تفصیل سے بات کرو، گیلارڈ نے گراتے ہوئے کہا۔ مادام لیزا نے ملازم سپلائی کرنے والی کمپنی روز کی مالکہ روز کو فون کیا اور اسے بتایا کہ دشمنوں نے اس کی رہائش گاہ پر حملہ کر دیا تھا۔ وہ جو کہ رہائش گاہ پر موجود نہ تھی، اس لیے وہ تو بچ گئی ہے، لیکن اس کے سارے ملازم ان کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے ہیں۔ چنانچہ وہ 8 نئے ملازم بھجوا دے، اور ساتھ ہی اس نے روکم کو بھی آدمی بھیجنے کا حکم دیا تاکہ رہائش گاہ سے لاشیں اٹھوائی جا سکیں۔ آپ تو جانتے ہیں کہ روکم روز کا شریک کار ہے اور ایسے کاموں میں ایکسپرٹ ہے۔ بظاہر وہ کفن دفن کا ادارہ چلاتا ہے، ڈیمرے نے کہا۔ پھر؟ گیلارڈ نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔ روتھ ملازموں کو ساتھ لے کر مادام کی رہائش گاہ پر ہٹ گئی، وہ بھی واپس آئی ہے، میں نے اسے پوچھ گچھ کی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ مادام بخیر و عافیت ہے، لیکن وہ قدرے پریشان ضرور لگتی تھی۔ ویسے اس کے مطابق مادام کی رہائش گاہ میں موجود تمام ملازموں کو گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا ہے، ڈیمرے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ مادام لیزا زندہ ہے اور بس، گیلارڈ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ باس، کیا آپ نے ان لوگوں کو ٹریس نہ کرائے جنہوں نے مادام کی رہائش گاہ پر حملہ کیا ہے؟ ڈیمرے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سنو ڈیمرے، یہ درست ہے کہ مادام میری دوست ہے، لیکن مادام اس وقت راستوں کے مشن میں مصروف ہے، اور تم جانتے ہو کہ ہم راستوں سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھتے، اس لیے ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں کہ راستوں کے دشمن کیا کرتے پھر رہے ہیں اور کون ہے، اس لیے تم نے اس معاملے میں قطعاً کوئی مداخلت نہیں کرنی۔ اٹ از مائی آرڈر، گیلارڈ نے تیز لہجے میں کہا۔ یس باس، میں سمجھ گیا ہوں، دوسری طرف سے مودبانہ لہجے میں جواب دیا گیا، اور گیلارڈ نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بلگارنوی گروپ ڈیوس کو ختم کر کے لیزا تک بھی پہنچ گیا ہے، لیکن انہوں نے لیزا کو کیوں زندہ چھوڑ دیا ہے؟ کیا وہ اس طرح کوئی ٹریپنگ کرنا چاہتے ہیں؟ گیلارڈ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر کرسی سے اٹھ کر وہ سیدھا ایک سائڈ پر موجود الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری کھولی اور اس کے اندر موجود ایک مخصوص قسم کا ٹرانسمیٹر اٹھایا اور الماری بند کر کے وہ واپس کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ٹرانسمیٹر پر فریکوینسی ایڈجسٹ کرنی شروع کر دی، اور فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے کے بعد اس نے اس کا ایک بٹن دبا دیا۔ ٹرانسمیٹر سے ٹو ٹو کی تیز آوازیں نکلنے لگی۔ ہیلو ہیلو گیلارڈ کالنگ اوور۔ گیلارڈ نے تیز لہجے میں بار بار کالیں دینا شروع کر دیں۔ یس ٹائف بول رہا ہوں، اوور۔ چند لمحوں بعد ایک سخت اور انتہائی کھردری سی آواز سنائی دی۔ ٹائف فوراً میرے دفتر آ جاؤ، تم سے انتہائی ضروری باتیں کرنی ہیں، اوور اینڈ آل، گیلارڈ نے تیز لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانسمیٹر آف کیا، کرسی سے اٹھا اور اسے واپس الماری میں رکھ کر وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ایک راہداری سے گزر کر وہ ایک دروازہ کھول کر دوسری طرف بنے ہوئے ایک انتہائی شاندار اور دفتر کے انداز میں سجے ہوئے کمرے میں پہنچ گیا تھا۔ اس نے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کیا
اور پھر آگے بڑھ کر وہ انتہائی طویل و عریض دفتری میز کے پیچھے رکھی ہوئی ریوالونگ کرسی پر بیٹھ گیا۔ کرسی پر بیٹھتے ہی اس نے میز پر رکھے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور ایک بٹن دبا دیا۔ یس، دوسری طرف سے اس کی سیکرٹری کی آواز سنائی دی، ٹائف آ رہا ہے، اسے فوراً میرے پاس بھیجوا دینا، گیلارڈ نے تیز اور تحکمانہ لہجے میں کہا، اور بغیر دوسری طرف سے جواب سنے اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر سوچ کی لکیریں نمایاں ہو گئی تھیں۔ تقریباً 15 منٹ بعد دروازہ کھلا اور ایک ٹھوس جسم اور لمبے قد کا مالک نوجوان اندر داخل ہوا۔ ہیلو گیلارڈ، خیریت ہے؟ اس طرح ایمرجنسی کال کی ہے جیسے قیامت ٹوٹ پڑی ہو، آنے والے نے انتہائی بے تکلفانہ لہجے میں کہا۔ تمہیں بلایا ہی اس وقت جاتا ہے جب قیامت ٹوٹنے کے آثار نظر آنے لگ جاتے ہیں، گیلارڈ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ٹائف بے اختیار ہنس پڑا۔ لیکن وہ کرسی پر بیٹھنے کی بجائے ایک طرف موجود ریک کی طرف بڑھ گیا جس پر شراب کی بوتلیں بھری ہوئی تھیں۔ اس نے ایک بوتل اٹھائی اور پھر آ کر میز کی دوسری طرف ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہاں، اب بتاؤ کس قیامت کے آثار تمہیں نظر آنے لگ گئے ہیں؟ ٹائف نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے شراب کی بوتل کھولنا شروع کر دی۔ مسئلہ میرا نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے، گیلارڈ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارا مسئلہ بھی نہیں ہے اور تم مسئلہ حل بھی کرنا چاہتے ہو؟ کیا مطلب؟ کیا اس بار ملک سے باہر رہتے ہوئے تمہارے دماغ میں کوئی خلل تو پیدا نہیں ہو گیا؟ ٹائف نے شراب کا ایک لمبا سا گھونٹ لینے کے بعد حیرت بھرے لہجے میں کہا، ملک سے باہر کیا مطلب؟ گیلارڈ نے چونک کر کہا، تم نے تقریباً 2 ماہ بعد بلیک گولڈ کو اوپن کیا ہے، اس لیے میرا اندازہ تھا کہ تم اس دوران ملک سے باہر ہی رہے ہوگے۔ ٹائف نے شراب کا ایک اور بڑا سا گھونٹ لیتے ہوئے کہا، اور گیلارڈ بے اختیار ہنس پڑا۔ ہاں، واقعی میں ملک سے باہر تھا، تمہارا اندازہ درست ہے۔ بہرحال اب ہمیں اصل مسئلے پر بات کرنی چاہیے۔ میں تمہیں تفصیل بتاتا ہوں۔ جب میں نے بلیک گولڈ اوپن کی تو مجھے سب سے پہلے اطلاع ملی کہ ماریو نے اچانک راسکو کو کلوز کر دیا ہے۔ میں نے اس کی پرواہ نہ کی کیونکہ میں نے کبھی راسکو سے کوئی تعلق نہیں رکھا۔ پھر مجھے اطلاعات ملی کہ ماریو نے اس بار راسکو کو اپنے مخصوص مقاصد کے لیے آف نہیں کیا بلکہ چند دشمن ایجنٹوں سے خوف زدہ ہو کر بند کیا ہے۔ تو میں بے حد حیران ہوا۔ میں نے مزید انکوائری کرائی تو پتہ چلا کہ راسکو نے ایشیا کے ایک ملک بلغاریہ اور اس کے ہمسایہ ملک باکیشا سے کوئی انتہائی قیمتی معدنیات حاصل کی، لیکن شاید اس کے آدمیوں سے کوئی حماقت ہو گئی ہوگی جس کی وجہ سے اس کی اطلاع دونوں حکومتوں کو ہو گئی اور انہوں نے راسکو کے خاتمے کے لیے اپنے ایجنٹ روانہ کر دیے۔ بلغاریہ کا ڈی سیکشن سب سے فعال ہے اور اس کا معروف ڈی ایجنٹ میجر پرمود اپنے ایک ساتھی کے ساتھ یہاں پہنچ چکا ہے، اور اسی طرح پاکستان سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے والا دنیا کا خطرناک ترین ایجنٹ علی عمران بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں پہنچنے والا ہے یا پہنچ چکا ہوگا۔ یہ دونوں اب راسکو یا ماریو کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے کیونکہ راسکو کلوز ہو چکی ہے، لیکن وہ لوگ مسلسل حرکت میں ہیں۔ ماریو نے شاید راسکو کلوز کرنے سے پہلے ان کے خاتمے کا مشن ڈیوس اور مادام لیزا گروپ کے سپرد کر دیا تھا۔ وہ لوگ راسکو کلوز ہو جانے کے باوجود مشن پر کام کر رہے ہیں۔ ان پاکستانی ایجنٹوں کے بارے میں تو کوئی اطلاع نہیں ملی، لیکن بلغاروی ایجنٹ میجر پرمود کے بارے میں مجھے اطلاعات ملی ہیں۔ اس نے ڈیوس کو اس کے اڈے میں داخل ہو کر اس کا خاتمہ کر دیا ہے، اور ابھی اطلاع ملی ہے کہ اس نے مادام لیزا کی رہائش گاہ پر حملہ کیا ہے اور اس کے تمام ملازموں کو ہلاک کر دیا ہے۔ مادام لیزا بچ گئی ہے کیونکہ وہ رہائش گاہ میں موجود نہ تھی، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ بات ایسی نہیں ہے۔ اس نے مادام لیزا کو یقیناً کسی ٹریپ کے لیے زندہ چھوڑ دیا ہوگا، گیلارڈ نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ پھر ٹائف نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، مجھے اب خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں راسکو کے بند ہونے اور ساتھ ہی بلیک گولڈ کے اوپن ہونے سے وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ دونوں ایک ہی تنظیمیں ہیں۔ اس طرح وہ راسکو کی بجائے بلیک گولڈ کے خلاف حرکت میں بھی آ سکتے ہیں، گیلارڈ نے کہا، اور ٹائف نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ہاں، ایسا ممکن ہے۔ اگر میں تمہیں اور ماریو دونوں کو ذاتی طور پر نہ جانتا ہوتا اور مجھے تم دونوں کی کارکردگی کے علیحدہ دائرہ کار کے متعلق ذاتی طور پر علم نہ ہوتا تو میں بھی یہی سمجھتا، کیونکہ آج تک ہوا بھی ایسا ہی ہے کہ ایک تنظیم کلوز ہوتی ہے تو جب دوسری اوپن ہو جاتی ہے، اور جب دوسری کلوز ہوتی ہے تو پہلی اوپن ہو جاتی ہے، ٹائف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم مجھ سے اتفاق کہہ سکتے ہو کیونکہ بہرحال تم جانتے ہو کہ ہمارا آپس میں کسی بھی سطح پر نہ کوئی لنک ہے اور نہ ہی کوئی مخالفت، لیکن میری چھٹی حص کہہ رہی ہے کہ راسکو تو بند ہو گئی ہے، لیکن اس کا عذاب بلیک گولڈ کو نہ بھگتنا پڑ جائے، گیلارڈ نے کہا۔ بالکل تمہارا خدشہ درست ہے، ایسا ممکن ہے، لیکن اب تم کیا چاہتے ہو؟ تم نے مجھے کیوں کال کیا ہے؟ ٹائف نے بوتل سے شراب کا آخری گھونٹ حلق میں اتار کر خالی بوتل ایک طرف رکھی ہوئی بڑی سی ٹوکری میں اچھالتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں اس قدر کند ذہن نہ سمجھتا تھا ٹائف، جس قدر تم اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہو، گیلارڈ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ ٹائف نے چونک کر کہا، اس کے لہجے میں قدرے تلخی نمایاں تھی۔ تم پہلے ویسٹرن کامن کی سیکرٹ سروس کے انتہائی معروف ایجنٹ رہے ہو اور اب تم ناراک میں اس قسم کے کاموں میں ملوث ہو، اس کے باوجود تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں کال کیا ہے، گیلارڈ نے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں ان بلغاروی اور پاکستانی ایجنٹوں کے خلاف کام کروں؟ ٹائف نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ ہاں، میرا یہی مطلب ہے اور اس کے لیے میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا، گیلارڈ نے کہا۔
لیکن بلیک گولڈ تو خود کافی وسیع اور فعال تنظیم ہے، سینکڑوں آدمی اس میں شامل ہے، کیا تم خود یہ کام نہیں کر سکتے؟ ٹائف نے کہا۔ نہیں، 2 وجوہات کی بنا پر میں ایسا نہیں کرنا چاہتا۔ پہلی بات تو یہ کہ میں یا میرے آدمی اگر ان کے خلاف کام کریں گے تو اگر ان کے ذہن میں خدشہ موجود ہو سکتا ہے کہ راسکو اور بلیک گولڈ ایک ہی تنظیم ہے تو یہ خدشہ یقین میں بدل جائے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ راسکو کے خلاف کام کرنے آئے ہیں، اگر میں براہ راست ان کے خلاف سامنے آ گیا تو پھر کل کو راسکو میرا شکریہ ادا کرے گی، اس طرح دونوں کے درمیان لنک پیدا ہو جائے گا، اور میں ایسا کوئی لنک پیدا نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ہماری فیلڈ ایک جیسی ہے۔ جہاں تک تمہاری بات ہے تم قطعی علیحدہ ہو، تمہارا کوئی تعلق نہ راسکو سے اور نہ بلیک گولڈ سے، اور نہ تمہارا گروپ پیشہ ور قاتلوں کا گروپ ہے اور نہ عام گروپ، اس لیے کسی کو پتہ بھی نہ چلے گا اور بلیک گولڈ پر منڈلانے والا خطرہ بھی ختم ہو جائے گا، اور مجھے تمہاری کارکردگی کا بھی اچھی طرح علم ہے، اس لیے مجھے یقین ہے کہ تم یہ کام باقی سب کی نسبت سے زیادہ آسانی سے بھی کر لو گے۔ باقی رہا معاوضہ، تو دوستی اپنی جگہ اور کام اپنی جگہ، تم جو معاوضہ چاہو وہ میں تمہیں ابھی اور اسی وقت ادا کر دیتا ہوں۔ گیلارڈ نے کہا، تمہاری بات درست ہے اور میں یہ کام کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن اس کے لیے میری 2 شرطیں ہوں گی۔ ایک تو یہ کہ تم مجھے بلغاریمی اور پاکستانی ایجنٹوں کے متعلق کوئی ایسا کلیو دو گے جس سے میں ان کے خلاف کام کرنے کے لیے کوئی لائن آف ایکشن بنا سکوں، اور دوسرا یہ کہ تم مجھے اس کا معاوضہ دونوں گروپوں کے لیے علیحدہ علیحدہ دو گے، یا اگر تم چاہو تو ایک گروپ کے لیے مجھے ہائر کر سکتے ہو، پھر دوسرے کے خلاف میں کام نہیں کروں گا۔ ٹائف نے کہا، مجھے تمہاری دونوں شرطیں منظور ہیں، تم دونوں گروپوں کے خاتمے کے لیے معاوضہ بتاؤ۔ گیلارڈ نے کہا، بلغاریمی گروپ کے خلاف کام کرنے کا معاوضہ $1,00,000 ہوگا، اخراجات علیحدہ، ان کا بل مشن کے آخر میں تمہارے سامنے آ جائے گا، اور پاکستانی گروپ کے خلاف کام کرنے کا معاوضہ $5,00,000 ہوگا، اخراجات علیحدہ۔ ٹائف نے جواب دیا، ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، تم اپنا اکاؤنٹ نمبر اور بینک کا نام بتا دو، معاوضہ وہاں منتقل ہو جائے گا۔ گیلارڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور ٹائف نے میز پر رکھا ہوا کاغذ اٹھایا اور قلم دان سے بال پوائنٹ اٹھا کر اس نے بینک اکاؤنٹ اور بینک کا نام وغیرہ لکھ کر کاغذ گیلارڈ کی اور بڑھا دیا۔ گیلارڈ نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر طے کر کے جیب میں رکھ لیا۔ ٹھیک ہے، یہ کام ابھی ہو جائے گا، اس کی فکر مت کرو۔ گیلارڈ نے کہا، آپ کوئی کلیو دے دو، پھر دیکھو میں کس طرح کام کرتا ہوں۔ ٹائف نے کہا، ایک ہی کلیو ہے میرے ذہن میں اور میرے خیال کے مطابق وہ انتہائی کامیاب کلیو ہے۔ مادام لیزا کی نگرانی کراؤ۔ بلغاریمی گروپ وہاں ایک بار حملہ کر چکا ہے، اس وقت لیزا موجود نہ تھی لیکن اب آ گئی ہے، وہ لازماً دوبارہ حملہ کریں گے، اور چونکہ راسکو نے ان دونوں گروپوں کے خاتمے کے لیے ڈیوس اور مادام لیزا کو ہائر کیا تھا، جن میں سے ڈیوس ہلاک ہو چکا ہے، اس لیے لامحالہ وہ پاکستانی گروپ بھی لیزا کے پیچھے ہی آئے گا۔ اس کے علاوہ پاکستانی گروپ کے لیے ایک اور کلیو بھی موجود ہے، اس کے خلاف ماریو نے مادام لیزا کے علاوہ الیگزینڈر بار کے مائیکل الیگزینڈر گروپ کی خدمات بھی حاصل کی تھی۔ ان کے متعلق ابھی تو کوئی اطلاع نہیں ہے کہ انہوں نے اس گروپ کو ٹریس کیا ہے یا نہیں، اس کی نگرانی سے براہ راست ان سے معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں، بس میرے پاس تو یہی کلیو ہے، باقی نہ میں ان کی تعداد جانتا ہوں اور نہ ان کے حلیوں سے واقف ہوں۔ گیلارڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا، گڈ، تم نے واقعی بہترین کلیو دیے ہیں، حلیوں کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ لوگ میک اپ کے ماہر ہوتے ہیں۔ ٹائف نے مسکراتے ہوئے کہا، شکریہ گیلارڈ۔ اوکے، اب تم ہر طرح سے مطمئن رہو، میں اب انہیں خود سنبھال لوں گا۔ ویسے میرا یہ مشورہ ہے کہ جب تک ان دونوں کا خاتمہ نہ ہو جائے تم بلیک گولڈ کو بھی کلوز کر دو، اس طرح تمہاری تنظیم اور تم خود بھی ان کے ہاتھوں سے ہر طرح سے محفوظ رہو گے۔ ٹائف نے کہا، ہاں تمہارا مشورہ درست ہے، فوری طور پر میرے پاس بھی کوئی ایسا کام نہیں کہ جس کے لیے اسے اوپن رکھنا ضروری ہو، اور تم ایسا کرنا کہ 1111 ٹرانسمیٹر پر مجھ سے رابطہ رکھنا تاکہ مجھے معلوم ہو سکے کہ تم نے ان کا خاتمہ کر دیا ہے۔ گیلارڈ نے بھی کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، ٹائف نے کہا اور مڑ کر تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے باہر جانے کے بعد گیلارڈ نے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور اس نے اپنی سیکرٹری کو ٹائف کا اکاؤنٹ اور بینک وغیرہ کی تفصیلات نوٹ کرا کر حکم دیا کہ اس اکاؤنٹ میں فوری طور پر $6,00,000 منتقل کرا دیے جائیں، اور پھر ریسیور رکھ کر وہ اٹھا اور اپنے دفتر سے باہر آ گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جب تک ان دونوں گروپس کا خاتمہ نہیں ہو جاتا وہ اب گیلارڈ کا میک اپ بھی ختم کر دے گا اور بلیک گولڈ کو بھی کلوز کر دے گا اور خود اپنے اصل روپ میں مائیکل کے روپ میں آ جائے گا۔ اسے یقین تھا کہ ٹائف اور اس کے گروپ بلغاریمی اور پاکستانی دونوں گروپس کے خلاف بہترین کارکردگی ظاہر کرے گا۔ چنانچہ یہی فیصلہ کر کے وہ تھوڑی دیر بعد کار میں بیٹھا اپنی صوفیہ کمین گاہ کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا، جہاں وہ گیلارڈ والا روپ بھی ختم کر سکتا تھا اور بلیک گولڈ کو کلوز کرنے کا خصوصی مشین پر اعلان بھی کر سکتا تھا۔ عمران، تنویر اور جولیا کے ہمراہ الیگزینڈر اور مس میری کے فلیٹ سے نکل کر سیدھا لیزا ہاؤس کی طرف روانہ ہو گیا۔ لیزا ہاؤس کے قریب پہنچ کر اس نے کار ایک سائڈ پر روکی اور پھر وہ سب پیدل چلتے ہوئے لیزا ہاؤس کے بڑے پھاٹک کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ لیزا ہاؤس خاصی وسیع و عریض اور جدید طرز تعمیر کی رہائش گاہ تھی۔ کیا ہم نے براہ راست اندر جانا ہے؟ تنویر نے کہا۔ ہاں، یہ رہائش گاہ ہے، یہاں زیادہ سے زیادہ ملازم ہی ہوں گے، اس لیے کسی بکھیڑے میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔
عمران نے کہا اور آگے بڑھ کر اس نے پھاٹک کے ساتھ ستون پر لگا ہوا کار بیل کا بٹن دبا دیا۔ تھوڑی دیر بعد چھوٹا پھاٹک کھلا اور ایک ادھیڑ عمر آدمی باہر آ گیا۔ اس کا لباس اور انداز بتا رہا تھا کہ وہ ملازم ہے۔ مادام لیزا سے ملنا ہے، عمران نے خشک لہجے میں کہا۔ سوری، وہ بیڈ روم میں جا چکی ہے، اس لیے اب ان سے ملاقات نہیں ہو سکتی، ملازم نے بھی خشک لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اور واپس مڑنے ہی لگا تھا کہ عمران نے اسے زور سے دھکا دیا اور وہ بے احتیاط دوڑتا ہوا کئی قدم اندر چلا گیا۔ تو عمران تیزی سے اس کے پیچھے گیا، پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا عمران کا بازو گھوما اور اس کی گردن پر عمران کی کھڑی ہتھیلی اس قدر قوت سے پڑی کہ کھٹاک کی آواز کے ساتھ ہی اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ اچھل کر نیچے گرا اور پھر زیادہ سے زیادہ چند لمحے تڑپ کر ساکت ہو گیا۔ اسی لمحے تنویر بھی پیچھے سے اندر آ گیا۔ تم آگے عمارت میں جا کر ملازموں کو چیک کرو، میں کار اندر لے آتا ہوں، عمران نے تنویر سے کہا اور تنویر تیزی سے دوڑتا ہوا عمارت کی طرف بڑھ گیا، جبکہ عمران واپس مڑا اور اس نے بجلی کی سی تیزی سے پھاٹک کھولا اور باہر نکل آیا۔ جولیا کار سے اتر کر پہلے ہی تنویر کے پیچھے اندر آ چکی تھی اور اب وہ بھی تنویر کے پیچھے اصل عمارت کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ عمران باہر موجود کار میں بیٹھا اور اس نے کار پھاٹک کے اندر لے آ کر روکی اور پھر نیچے اتر کر وہ واپس پھاٹک کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے پہلے بڑا پھاٹک بند کیا اور پھر چھوٹا۔ تنویر اور جولیا اس دوران عمارت کے اندر داخل ہو کر اس کی نظروں سے غائب ہو چکے تھے۔ عمران کار میں دوبارہ بیٹھا اور اس نے ایک جھٹکے سے کار آگے بڑھائی اور چند لمحوں بعد وہ کار کو وسیع و عریض پورچ میں روک چکا تھا، جہاں پہلے ہی ایک نئے ماڈل کی انتہائی قیمتی کار موجود تھی۔ عمران کار سے اتر کر ابھی سیڑھیاں چڑھا ہی تھا کہ تنویر باہر آ گیا۔ 3 مرد تھے، ان کا خاتمہ کر دیا ہے، جبکہ 4 عورتیں بے ہوش ہیں۔ میں تو ان کا بھی خاتمہ کر رہا تھا مگر جولیا نے روک دیا، تنویر نے کہا۔ تمہارا بس چلے تو ایک کو چھوڑ کر تم باقی سب کا خاتمہ کر دو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ ایک بڑے سے سیٹنگ روم میں پہنچ گئے، جہاں فرش پر 4 عورتیں بے ہوش پڑی ہوئی تھیں۔ یہ لباس سے ملازمہ ہی لگ رہی ہے، جولیا تم اس لیزا کا بیڈ روم تلاش کرو، عمران نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں نے کوشش کی ہے لیکن کوٹھی اتنی بڑی ہے کہ مجھے بیڈ روم کہیں نظر نہیں آیا، ان میں سے ایک عورت کو ہوش میں لا کر معلوم کر لیتے ہیں، جولیا نے کہا اور عمران نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ جولیا تیزی سے آگے بڑھی اور اس نے جھک کر ایک عورت کی ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیے۔ چند لمحوں بعد جب اس کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہوئے تو جولیا پیچھے ہٹ گئی۔ یہ عام سی ملازمہ نظر آتی ہے اور اس نے میرا خیال ہے یہ صرف دھمکی میں ہی زبان کھول دے گی، عمران نے کہا اور چند لمحوں بعد اس عورت کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھلیں اور اس کے ساتھ ہی اس کے حلق سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ چہرہ تکلیف اور خوف کی شدت سے بگڑ سا گیا تھا۔ کھڑی ہو جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا، عمران نے جیب سے مشین پسٹل نکال کر ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا اور وہ عورت ایک جھٹکے سے اٹھ کر پہلے بیٹھی اور پھر کھڑی ہو گئی، لیکن اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ میں بے قصور ہوں، میں تو ملازمہ ہوں اور مجھے یہاں آئے صرف 4-5 گھنٹے ہوئے ہیں، مجھے مت مارو، عورت نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ 4-5 گھنٹے، عمران نے حیران ہو کر کہا۔ ہاں، روتھ کمپنی والی روتھ ہمیں یہاں لے آئی تھی، اس نے بتایا تھا کہ مادام کے دشمنوں نے یہاں حملہ کر کے اس کے پہلے ملازموں کو مار ڈالا ہے، اس لیے سارے نئے ملازم رکھے گئے ہیں، لیکن پلیز ہمیں نہ مارو، ہم تو بے گناہ ہیں، ملازمہ نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم وہی عورت ہو نا جس نے فون اٹینڈ کیا تھا؟ کیا نام ہے تمہارا؟ عمران نے پوچھا کیونکہ وہ اس کی آواز پہچان چکا تھا۔ میرا نام ٹریسیا ہے، میری ڈیوٹی فون اٹینڈ کرنے کی ہی ہے، ٹریسیا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہاری مادام لیزا کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ وہ بیڈ روم میں ہے اور اس نے کہا ہے کہ اسے کسی صورت ڈسٹرب نہ کیا جائے، ٹریسیا نے جواب دیتے ہوئے بتایا۔ کب سے گئی ہے وہ بیڈ روم میں؟ عمران نے پوچھا۔ 2 گھنٹے تو ہو ہی چکے ہوں گے، ٹریسیا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ جب تم نے گیلارڈ کے نائب روس کی کال اٹینڈ کی تھی، کیا اس وقت مادام بیڈ روم سے باہر تھی؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، وہ بیڈ روم میں جا چکی تھی، میں نے وہیں انٹرکام پر کال کا کہا تھا، مگر مادام نے مجھے انتہائی سختی سے جھڑک دیا تھا کہ میں نے اسے کیوں ڈسٹرب کیا ہے۔ اس نے رولف سے بات کرنے سے انکار کر دیا تھا اور مجھے کہا کہ اب اگر میں نے اسے ڈسٹرب کیا تو وہ مجھے گولی مار دے گی، ٹریسیا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، آؤ دکھاؤ کہاں ہے مادام کا بیڈ روم، اور سنو اگر کوئی شرارت کرنے کی کوشش کی تو ایک لمحے میں سینکڑوں گولیاں تمہارے جسم میں گھس جائیں گی، اور اگر تم نے تعاون کیا تو پھر تمہاری جان بچ سکتی ہے، عمران نے خشک لہجے میں کہا۔ مجھے مت مارو، میں بے گناہ ہوں، میں کوئی شرارت نہ کروں گی، ٹریسیا نے اور زیادہ خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا۔